الصبح بدا من طالع. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے پوچھا اس کا سکون کہاں رکھا جائے؟ فرشتوں نے کہا اس دنیا کے سب سے اونچے مقام پر۔ جواب ملا نہیں، انسان وہاں پہنچ جائے گا۔ فرشتوں نے کہا پھر اسے سمندر کی گہرائی میں رکھ دیا جائے۔ جواب ملا یہ وہاں بھی اتر جائے گا۔ فرشتوں نے کہا پھر اسے ریگستان کے ذروں میں رکھ دیا جائے۔ جواب ملا یہ ذروں کو گن لے گا۔ فرشتوں نے سوال کرتے ہوئے اسے پھر کہاں رکھا جائے؟ جواب ملا میں اس کا سکون اس کے اندر ہی رکھوں گا۔ یہ پوری کائنات میں تلاش کرے گا، لیکن جب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے گا تو پھر اس کو کہیں سے آواز آ جائے گی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خوشیاں بہت کم اور مختصر ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے رہا ہو تو ہر قسم کی بے چینی، اضطراب اور کشمکش کو دل و دماغ سے جھٹک کر خوش رہنا چاہیے۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کی سب سے بہترین عملی کیفیت یہ ہے کہ آپ خوش و مطمئن رہیں، اپنے کل کی ساری پریشانیاں اسی رب پر چھوڑ دیں جس نے آج تک آپ کی پریشانیوں کو دور کیا، جس نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، وہ آپ کو آنے والے کل میں بھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ احساس ہی بہت خوش کن ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ سے بات کرتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، یہ آپ کے حالات کی بات کرتا ہے، آپ کی موجودہ زندگی کی بات کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ابھی اس وقت زندگی کے جس فیز سے گزر رہے ہیں اس فیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ اللہ کو آپ نے اپنی دعاؤں پر کیسے راضی کرنا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو اللہ کو اپنا دوست کیسے بنانا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ آپ کو دنیا کے ساتھ بھی ڈیل کرنا سکھاتا ہے، آپ کو کیسے انسانوں کو ہینڈل کرنا ہے، اور آپ کو کیسے انسانوں کے سامنے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے اور اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو قرآن سکھاتا ہے، اور آپ یہ تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے لفظوں کے معنی پر غور و فکر کرتے ہیں، جب آپ اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، جب آپ اسے سچے دل سے قبول کرتے ہیں۔ قرآن صرف ثواب کی حد تک پڑھنے کے لیے نہیں آسمان سے اتارا گیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمیں سونپا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے قرآن کو معجزہ کہا ہے، اور معجزے کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں۔ اور عقل رکھنے والے اور ایمان لانے والے کبھی بھی قرآن کو بس ثواب کی حد تک پڑھنے کے لیے محدود نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس پر تدبیر کرتے ہیں، پھر ہی تو ان پر مصلحتوں اور حکمتوں کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوتی ہے، پھر ہی تو انہیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے، پھر ہی تو ان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ جب کبھی زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگے، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگے، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکے اور سوچے ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا پاس، اور مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے۔
اور بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر رکھ دے، لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کر رکھا ہے تم سے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں۔ وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ اگر آپ اس ٹوٹے دل کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اسے ٹوٹے ہوئے دل میں اپنے اللہ کو تلاش کرو۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس سے یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے، دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں، اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہیں، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ سنو سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا کی جاتی ہے سوائے اس کے جس سے ہمیں شدید محبت ہو، جس کے حصول کے لیے ہم مر رہے ہوں، اور اگر خوش قسمتی سے وہ ہمیں میسر آ بھی جائے تو کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسے قربان کر دینا پڑتا ہے۔
کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ابراہیم کو جان سے پیارے اسماعیل کی قربانی دینا پڑتا؟ کیوں یعقوب کی قسمت میں یوسف کا ہجر لکھ دیا جاتا ہے؟ پتہ ہے، جب ہم انسانوں کے دلوں میں کسی شخص یا چیز کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو اسے ہم سے لے لیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے ڈھونڈنے کی کاوشوں میں اللہ سے رجوع کریں، اس کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ پھر ابراہیم ہو یا یعقوب، قربانی دینا ہی پڑتی ہے۔ ایسا وقت ہر شخص کی زندگی میں کم سے کم ایک بار تو ضرور آتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی آیا ہے یا کبھی آئے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہ اللہ کی آپ کو اپنے قریب کرنے کی محض ایک چال ہے، اور بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کچھ چیزیں مال سے، کچھ اختیار سے اور کچھ کوشش سے ملتی ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ بے خوفی صرف اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنے سے ملتی ہے۔ جو اللہ کو رازق مانے گا وہ بھوک کے خوف میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا، اور اللہ نے اسی خوف سے بچانے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ شیطان بھوک کا خوف ڈالتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کارگر ہتھیار ہے۔ غربت کا خوف لوگوں کو بے حال کر دیتا ہے، اور پھر ان پر غربت آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ آپ کے خوف کی وجہ سے۔ خوف نے ایسی انرجی پیدا کی کہ غربت کے اسباب بن گئے، جبکہ اس خوف کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تھی کہ وہ اسباب ٹل جاتے۔ کشادگی کے اسباب پیدا ہوتے، اس لیے وسوسوں اور اندیشوں سے بچانے کے لیے بار بار کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے۔ خوف ہمیں مار ڈالیں گی۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں ہی تمہارا واحد کارساز اور دوست ہوں۔ جب تک ہم اللہ کی ہر صفت پر غور و فکر کر کے اس پر کامل یقین، کامل ایمان نہیں لے آتے، ہم کسی نہ کسی خوف کے شکار ضرور رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کسی کو تلاش کرنے سے پہلے خود کو تلاش کرو، پھر تمہیں دوسروں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ زندگی میں آنے والے غم تو اپنوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ سفر میں اکیلے چلنے کا مزہ ہی یہ ہے کہ جو اکیلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی تو رب ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ کہاں ٹوٹا کرتے ہیں، وہ تو خوش بخت ہوتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کامیابی کا انتظار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو جستجو کرتے ہیں۔ تو سوچو، بیٹھے بٹھائے کامیابی حاصل ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح بیٹھے بیٹھے غم بھی ہلکا نہیں ہوتا، اس کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگا کریں، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر آپ نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس جہاں میں۔ یقین کرو، ہم انسان کسی قابل نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ ہے جو ہمیں اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر لوگوں میں ہمیں عزت دیتا ہے، ناشکری کے باوجود بے حساب دیتا ہے۔ جب ہم دنیا والوں کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا، لیکن دنیا دے دیتا ہے اور پھر غموں میں ڈال کر ہمیں اپنی یاد دیتا ہے۔ جانتے ہو تم کیوں؟ کیونکہ انسان کو حقیقی خوشی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اسے یہ خوشی چاہیے تھی جب تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تب پانی تمہیں زیادہ سکون دیتا ہے۔ اسی طرح جب تم دنیا کی الجھنوں میں شدید الجھے ہوتے ہو نا، اس وقت اللہ ہی وہ ٹھنڈک اور سکون بنتا ہے جو تمہاری پیاس کو مٹا سکتا ہے، تمہیں قابل بناتا ہے، ہر چیز کے قابل، ہر معیار پر پرکھتا ہے تمہیں، اور بے حساب بھی عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کبھی فریاد کر سکتا ہی نہیں، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود تک لایا ہے، وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے
کہ فلاں چیز کی چاہت سے پہلے بھی کیا آپ اللہ کے پاس اسی طرح جاتے تھے؟ ہر روز روتے تھے، تڑپتے تھے، گڑ گڑاتے تھے؟ کیا پہلے بھی اسی طرح اسے مناتے تھے صبح و شام؟ اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا ہے اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لیے، کیونکہ وہ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھتا ہے، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو۔ اپنی مشکلات، آزمائشوں، خواہشات اور ناممکن حالات کو بتا دیں کہ آپ کا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی دسترس میں سارے جہاں ہیں اور اس کا ایک کن پوری کائنات کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ تو پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن؟ سب کچھ صرف آپ کی دعا کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ نے صبر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، اور اللہ نے تو قبولیت کا وعدہ کر رکھا ہے، سچا اور پکا وعدہ۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہے، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہے جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بقول آپ کے وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہے۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ عقل کل کسی کو نصیب ہے۔ پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے؟ مان لینے والا۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا، اسے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر تمہیں لگے کہ تمہارے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا نظام قسمت یا نصیب پر بات ڈال کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں، مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے گا۔ یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں اپنی لڑائی خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہاں اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر تم دوسروں کو موقع دیتے ہو، تم کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے دل کو پسند ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کا کچھ جاتا ہے۔ سمجھوتے والی زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی، وقت کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی آئے، کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنے پاس موجود رہنا، کیونکہ آخر میں تمہیں اپنی ضرورت پڑے گی۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو بہت پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہے؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کے بھی نہیں تھکتی ہے،
ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو پھر نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے حقیقت تو انسان مسکرا کر مان لیتا ہے، لیکن دوسری حقیقت پر وہ دلائل مانگنے لگتا ہے، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا وہ بھی ہے کہ وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا، اور یہ نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کر گزارتے ہیں، اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کو ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کر گزارے یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھوں میں نمی کا سبب اپنی ذات کو بھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کسی کو وہ اذیت نہ دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔